السلام علیکم. پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں. 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہیں. طلوع صبح آزادی. اغیار کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کا جینا دن بدن مشکل ہوا جا رہا تھا. ہندوستان کے مسلمان اقلیت کی صورت اختیار کر چکے تھے. ان کے ساتھ امتیازی سلوک بڑھتا جا رہا تھا. مسلمانوں کو متحد کرنے کے ساتھ انگریزوں اور ہندوؤں کی زیادتیوں سے نجات دلانے کے لیے محمد علی جناح نامی ایک اللہ کا بندہ اٹھا، جس نے مسلم قوم کو ایک چھتری تلے جمع کیا. ان میں آزادی کا شعور پیدا کیا اور ان کو ایک آزاد ریاست کا تصور دیا. ایک ایسی ریاست جس میں مسلمان مکمل آزادی کے ساتھ اپنے مذہب و رواج کے مطابق زندگی گزار سکیں. پھر کیا تھا؟ اس شعور کے بیدار ہوتے ہی مردوں، خواتین، بوڑھے، بچے، الغرض تمام مسلمان اپنے قائد کے خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میدان میں نکل پڑے. اور قائد نے اپنی قوم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا. اپنے عزم و ہمت اور جہد مسلسل سے انہوں نے پاکستان لے کر ہی دم لیا اور ایک آزاد مسلم ریاست کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا. مسلمان اس مقدس سرزمین کی طرف جوک در جوک آنے لگے. منزل تک پہنچنے کے لیے ان کو آگ و خون کے دریا عبور کرنے پڑے. گھر بار لٹ گئے، خاندان کے خاندان شہید ہو گئے، مگر ان کے چٹان جیسے عزم میں کمی نہیں آئی. وہ اپنی منزل کی جانب روان دوا رہے. بالآخر ایک طویل رات قیامت خیز ہنگاموں کے ساتھ گزری. آزادی کا سورج طلوع ہو گیا، جس میں تمام اہل اسلام اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے. دوستو، 14 اگست 1947 ایک ایسا دن جس میں مسلمانوں نے دنیائے تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کر کے ایک آزاد وطن بسایا تھا، تاکہ مسلمان اغیار کی غلامی سے نکل کر آزاد فضاؤں میں سانس لے سکیں. یہ تاریخ جہاں ہمیں اس قربانی کی یاد دلاتی ہے، وہیں ایک عہد بھی لیتی ہے کہ بحیثیت ایک پاکستانی ہم اپنے ملک و قوم سے ہمیشہ وفادار رہیں گے. اس عظیم اور یادگار موقع پر بڑوں کے ساتھ بچے بھی بھرپور حصہ لیتے ہیں. آئیے ہم آپ کو کچھ ایسے اقدامات کے بارے میں بتاتے ہیں جو بچوں میں آزادی اور وطن سے محبت کے جذبے کو بیدار کرتے ہیں. سب سے پہلے آزادی کا مفہوم. بچوں کو دو قومی نظریے اور پاکستان بننے کی وجہ بتائیں تاکہ وہ اپنی تاریخ سے واقف ہو سکیں. نمبر 2، نیشنل ہیروز کا تعارف. بچوں کو اپنے قومی ہیروز سے ضرور متعارف کروائیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمان قوم کو متحد کیا. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آزاد وطن کا خواب دیکھا. علامہ شبیر احمد عثمانی نے پاکستان کا پرچم لہرایا اور حفیظ جلندری نے قومی ترانہ لکھا. نمبر 3، گھر سجانا. اس موقع پر بچوں کو جھنڈے اور مخصوص غبارے لے کر دیں تاکہ وہ جوش و خروش کے ساتھ اپنے گھر کو سجائیں، مگر خیال رہے کہ کوئی جھنڈا نیچے نہ گرنے پائے، کیونکہ قومی پرچم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. نمبر 4، تقاریب میں شرکت.
آزادی کی مناسبت سے جو پروگرامز منعقد ہوتے ہیں ان میں منی نغمہ یا تقریر پیش کرنے کی ترغیب دیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کا شکر۔ اس خاص موقع پر ان سے شکر ادا کروائیں کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا وطن عنایت کیا جہاں ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ نمبر 6، درخت لگانا۔ ہمارے پیارے وطن کی شادابی درختوں کی وجہ سے ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے بچوں میں شجرکاری کی اہمیت اجاگر کریں اور ان سے درخت لگوائیں۔ دوستو، ہر انسان اپنے وطن سے محبت رکھتا ہے اور اپنی اولاد کو بھی اس جذبے سے روشناس کراتا ہے۔ آج کی نئی نسل کا ہم پر فرض ہے کہ ہم انہیں اپنے تابناک ماضی اور آزادی کے شہداء سے متعارف کروائیں تاکہ ان کے دل بھی وطن کے محبت کے جذبے سے سرشار ہو اور وہ ایک محب وطن اور ایماندار شہری بن کر زندگی گزاریں۔